ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ آج ہم چیپٹر 3 شروع کریں گے، اور چیپٹر 3 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسکس آف گراف تھیوری کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا ایپیسوڈ فارملی شروع کریں، میں تعارف کرا دوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں، اشرف اقبال میرا نام ہے، اور اس کورس کے اندر گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر گراف تھیوری کے میتھمیٹکس کے الگورتھمس کے کچھ آئیڈیاز میں آپ کو دیتا ہوں۔ یاسر ہاشمی ہماری ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے۔ کومل سید ہماری ہیلپ کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، اور کچھ سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے۔ تو میں کومل سے درخواست کروں گا کہ آج کے ایپیسوڈ کی کوٹیشن پڑھ کے سنا دیں، اور ساتھ ہی یاسر سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں، اس کی ریلیونس کے بارے میں آج کے لیکچر کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتا دیں۔ کومل سید۔ There are no whole truths, there are only half truths. It's trying to treat them as whole that plays the devil. یہ کوٹ الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کا ہے۔ میرے خیال میں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو جنرلائز کرتے ہیں یا ایبسٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت احتیاط سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس اسپیسیفکلی کس چیز پہ وہ اپلائی ہو رہی ہے، کہاں تک جنرلائز ہو رہی ہے، کہاں سے ایبسٹریکٹ ہو رہی ہے، کہاں سے نہیں ہو رہی۔ اور اس سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے جو بھی کانسیپٹ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں اس سے ملتے جلتے کانسیپٹ بھی دیکھنے چاہیے، تاکہ ہم ایک پورے کمپیریزن کر سکیں، ان کا پوری پکچر بن جائے۔ پوری پکچر بن جائے۔ آپ شاید جانتے ہو الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ ایک مشہور میتھمیٹیشین تھا، اور یہ کوٹیشن کا جو حوالہ ہے وہ ہمارے کورس کے، اگر آپ کورس کو گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے کورس کو دیکھیں تو اس میں ہم تھیرمز ڈسکس کریں گے، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ہم تھیرمز کے پروفس ڈسکس کریں گے، ہم الگورتھمس ڈسکس کریں گے، ہم کانسیپٹس ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ آپ اگر کوئی الگورتھم ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں، ہم ڈسکور کر رہے ہیں کلاس میں، تو اس کی لمیٹیشنز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کہاں تک اس کی پہنچ ہے اور کہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اسی طرح تھیرمز جب ہم پروف کریں گے تو ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں، اور جو کانسیپٹس جن کی ہم بات کریں گے وہ کہاں پہ اپلیکیبل ہیں اور کہاں پر وہ اپلیکیبل نہیں ہیں۔ تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ہم کہاں پر ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ پہلا جو ایپیسوڈ تھا ہمارا وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ کورس جو ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے، یہ کس طرح مختلف ہے اور کورسز کی نسبت سے۔ جو کتاب ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کس طرح مختلف ہے، جو یہاں پہ ایک ہم ڈرامہ کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ کس طرح سے مختلف ہے، جس میں ہم انکریج کرتے ہیں آپ کو اور اپنے دوستوں کو کہ وہ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں نیو نالج۔ ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا، اور یہ بھی ایپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہیں کہ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کی کیا اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں بڑے ڈائیورس فیلڈس کے اندر۔ اور وہ فیلڈس جو ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ سول انجینئرنگ کے تھے، وہ آپریشن ریسرچ کے تھے، وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کے تھے، وہ ڈیجیٹل لاجک کے تھے، وہ کیمسٹری کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سوشل سائنس کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپریشن ریسرچ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر 3 شروع کر رہے ہیں، اور اس چیپٹر 3 کے اندر ہم بالکل بیسکس گراف تھیوری کی جو بیسکس ہیں، کچھ ٹرمز ہیں، کچھ اس میں تھیرمز ہیں، وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس چیپٹر کو ہم کوشش کریں گے کہ 2 یا 3 ایپیسوڈز میں ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہم سو کالڈ ہم ایکشن آئٹمس کہتے ہیں الگورتھمس پہ شفٹ ہو جائیں گے، جو چیپٹر 4 میں جس کو ہم کور کریں گے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ پہلا لیکچر ہے بیسکس آف گراف تھیوری کے بارے میں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ کانسیپٹس آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگیں گے، ایکسائٹنگ بھی لگیں گے۔ ان میں سے اکثر کانسیپٹس کے الگورتھمس ہم چیپٹر 4 میں ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کے بعد جو 1 یا 2 اور ایپیسوڈ اس میں کریں گے، تو اس میں شروع ہم کریں گے کچھ پزلز کے ساتھ۔ یہ پزلز ایسے ہیں جو عام طور پہ آپ نے پارٹیز میں دیکھے ہوں گے، آپ نے اپنی کلاس میں لوگوں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہوں گے کہ بھئی یہ ایک پزل ہے، آپ میں سے کوئی انٹیلیجنٹ وز کڈ ہے جو ان کو سالو کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پزلز کچھ لوگ سالو کر لیتے ہیں، کچھ لوگ سالو نہیں کر سکتے۔ وہ کس طرح سے سالو کر لیتے ہیں، اور ان پزلز کو فارملی ہم کس طرح سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے گراف کی ٹرمز میں سوچ سکتے ہیں، ہم کسی بھی پرابلم کو کس طریقے سے گراف کی ٹرمز میں سوچ سکتے ہیں،
یہ آج آپ کو ہم ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مختلف پراپرٹیز گرافس کی کیا ہوتی ہیں, کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے گراف کا, ایکول اینڈ آئسومورفک گرافس کیا ہوتے ہیں وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے, ڈگری سیکوینس ایک گراف کا کیا ہوتا ہے, نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ایک ڈگری سیکوینس کے گرافیکل ہونے کے لیے کیا ہیں, اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے اندر ہم مختلف جنرل کیٹیگریز اور کچھ اسپیشل کیٹیگریز گرافس کی ہم ڈسکس کریں گے. تو ناظرین ہم چلتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم بڑی بنیادی ڈیفینیشن سے اور سمپل ایگزامپل سے شروع کریں گے. ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5 لوگ ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ 5 لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ہم نے ان کو نام ABCDE دیے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اب ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ کسی دوسرے کو جانتا ہے تو وہ جو جاننا ہے, وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ میوچل قسم کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر A B کو جانتا ہے تو پھر B A کو بھی جانتا ہے. اب یہ جو ریلیشن شپ ہے, یہ جاننے کا ریلیشن شپ, نوئنگ ایچ ادر, اس کو ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی A اور B ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہم ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں B اور C ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹس ہم لکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں A اور B ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو اس اسٹیٹمنٹ کو ہم ایک گراف کی صورت میں کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ A کو ہم نے ایک نوٹ سے ریپرزینٹ کر دیا, B کو بھی ہم نے ایک نوٹ سے ریپرزینٹ کر دیا, اور ایک ڈائریکٹڈ ایج, 2 ڈائریکٹڈ ایج, یعنی A سے B کی طرف ایک ایرو جا رہا ہے اور B سے A کی طرف ایک ایرو جا رہا ہے. اس کا مطلب A B کو جانتا ہے اور B A کو جانتا ہے. تو یہ سارے ریلیشن شپس ہم نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں. اب اس کو ریپرزینٹ کرنے کا آپ کے خیال میں یہ بہتر طریقہ ہے, یا آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کومل آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ اگر اس کیس میں ہم ایک گراف بنائیں جو کہ ڈائریکٹڈ نہ بھی ہو تب بھی ہمارا کام چل سکتا ہے, کیونکہ یہ ساری ریلیشن شپ میوچل ہے. جی, تو کومل آپ تھوڑا سا جمپ کر گئی, میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا. فار ایگزامپل یہ نیکسٹ سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اسٹیٹمنٹس ہم نے ریپرزینٹ کی تھیں, ان اسٹیٹمنٹس کو اب ہم ایک گراف کی صورت میں ایکسپریس کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بار بار وہ جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بار بار آپ کو A ورٹیکس کو یا D ورٹیکس کو 3 دفعہ ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک ہی دفعہ ڈرا کر سکتے ہیں ہر ورٹیکس کو, اور جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہر پرسن ایک ورٹیکس سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے, ایک نوڈ سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے. تو A اور B اگر ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ڈائریکٹڈ ایج ہے جو A سے B پہ جا رہی ہے اور B سے A پر بھی آ رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس ریلیشن شپ کو, ان 5 لوگوں کی دوستیوں کو, ان 5 لوگوں کا ایک دوسرے کو جاننے کو ہم نے کس طریقے سے ایک گراف سے ریپرزینٹ کر دیا. یہی واحد غالباً طریقہ ہو سکتا ہے پکٹوریلی, ویژولی, کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کی ریلیشن شپس کو, میوچل ریلیشن شپس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ اگر اس میں کوئی مجھے انٹرپٹ کرنا چاہیں تو پلیز انٹرپٹ کر دیجیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو اس میں. تو جیسا کہ کومل نے کہا تھا کہ یہ جو 2 وے ریلیشن شپ ہے, تمام ہم نے پہلے یہ بات کر لی تھی کہ A B کو جانتا ہے تو B A کو جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A سے B کی طرف ایرو ہے اور B سے A کی طرف ایرو ہے. تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ ایروز ہٹا دیں اور ہم ایک انڈائریکٹڈ گراف بنا دیں. تو انڈائریکٹڈ گراف کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ میوچل قسم کا ریلیشن شپ ہے. لیکن آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں لوگوں کو, تو ان کو کافی لوگ ہو سکتا ہے جانتے ہوں لیکن وہ کسی بندے کو نہیں جانتے. تو ہمیں ڈائریکٹڈ گراف کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے, اور اس کے بارے میں بھی مثال کے طور پہ یہ آپ کو ایک ڈائریکٹڈ گراف آپ کے سامنے, اس میں ہم نے کہا ہے, اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ A B کو جانتا ہے. اس کا مطلب B ضروری نہیں کہ A کو جانتا ہو, ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ B A کو نہیں جانتا. تو اب آپ دیکھیں A سے B کی طرف ایک ایرو ہے اور B سے A کی طرف ایرو نہیں ہے. تو گراف میں اب آپ دیکھیں, اس کو بولڈ کر کے ہم نے شو کیا ہوا ہے, یہ ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے اس لیے کہ اس میں ایک ایج ایسی ہے جو A سے B کی طرف جا رہی ہے, جو ایک ورٹیکس سے دوسری ورٹیکس کی طرف جا رہی ہے, اور دوسرے ورٹیکس سے اس کی طرف واپس ایج نہیں آ رہی. تو یہ پھر سے کیا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک گراف کو آدھا گراف انڈائریکٹڈ ہو اور آدھا ڈائریکٹڈ ہو, یا کنونشنلی ہم یا ہر چیز ڈائریکٹڈ دکھاتے ہیں یا ہر چیز انڈائریکٹڈ؟ جی, تو مثال کے طور پہ جیسے یہ گراف آپ کے سامنے ہے, اس کو ہم ڈائریکٹڈ گراف کہیں گے. اگر ایک ایج بھی ایسی ہو گراف کے اندر جس میں ایک ریلیشن شپ ایسا ہو جو یونی ڈائریکشنل ہو, تو پورے گراف کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈائریکٹڈ گراف ہے.
انڈائریکٹڈ گراف ہم صرف اسی گراف کو کہیں گے جس میں ساری ایجز جو ہیں وہ دونوں ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، یا اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکشنز ہم نے سرے سے ان کی ختم کر دیں. تو یہ بڑا ضروری ہے، یہ ڈیفینیشنز جاننا بہت ضروری ہے. ڈائریکٹڈ یہ فیل کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ ڈائریکٹڈ اور انڈائریکٹڈ گراف کیا ہوتے ہیں، میوچل ریلیشن شپس اور ون سائڈڈ ریلیشن شپس کیا ہوتی ہیں زندگی میں بھی. اچھا، تو ہم پھر انڈائریکٹڈ گرافس کی بات کریں گے ابھی، جب تک کہ ہم اس کا خاص طور پہ ذکر نہ کرنے کہ اب ہم ڈائریکٹڈ گرافس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. ہم صرف انڈائریکٹڈ گرافس کا ذکر کریں گے، اور اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہم لگائیں گے. اور وہ کنڈیشنز کومل آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ اس میں یہ کہ پیرل ایجز نہیں ہوں گی، یعنی اگر اے سے بی تک کوئی ایج جا رہی ہے تو وہ ایک ہی ایج ہوگی، ڈبل یا ٹرپل ایجز نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ کہ سیلف لوپ نہیں ہو سکتا کہ ایک اپنے آپ کو تو جانتا ہے تو اے سے ایج نکل کے واپس اے پہ نہیں آ سکتی ہے، سیلف لوپس نہیں ہوں گے. تو یاسر پھر یہ ایک ہم لمیٹیشنز کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو تو نہیں جانتے نا. تو یہ ایک ریئلسٹک ایزمپشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہم اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ ہم ایک ماڈل بنا رہے ہیں یا ایگزامپل بنا رہے ہیں. یہ جنرلی گرافس میں یہ پراپرٹی الاؤ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی انڈائریکٹڈ گراف میں ہم یہ ایزیوم کریں گے انلیس اسٹیٹڈ ادروائز کہ سیلف لوپس نہیں ہیں اور پیرلل ایجز بھی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اے سے بی پر اگر ایک ایج جا رہی ہے تو ایک ہی ایج جا رہی ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں لمٹ کر دے گا، لیکن ایسا ہی ہے گراف تھیوری کے اندر. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، میں نے کہا نا لمٹ کر دے گا. لاہور سے اسلام آباد تک ایک تو موٹر وے ہے ہماری اور ایک جی ٹی روڈ ہے. تو اب اگر یہ دو، اس کا مطلب دو ایجز ہوئی نا، تو اب یہ دو ایجز ہماری ٹرمینالوجی میں گراف جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ ایکسپریس نہیں ہو سکیں گے. ہم صرف ایک ہی ایج شو کریں گے. یہ ہماری لمیٹیشن ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. اب کچھ سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. یہ آپ کے سامنے ایک گراف بنا ہوا ہے، اس میں وہ اسٹیٹمنٹس بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اگر اے بی کو جانتا ہے تو بی اے کو جانتا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم انڈائریکٹڈ گرافس کی بات کر رہے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ پرسن بی جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جانتا ہے یا کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں، ایک ہی بات ہے نا یہ. تو یہ نمبر کیا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو پرسن بی جانتا ہے. کومل آپ اس کے بارے میں ہماری ہیلپ کریں گی بتانے میں؟ آئی تھنک اگر اس کی ڈگری دیکھ لیں بی کی کہ کتنی ایجز اس میں سے نکل رہی ہیں یا اندر آ رہی ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بی کتنے زیادہ لوگوں کو جانتا ہے. تو اب آپ نے یہ گراف تھیوری کی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے. میں دوستوں کی ٹرمینالوجی میں بات کر رہا تھا کہ بی پرسن کتنے لوگوں کو جانتا ہے. گراف کی ٹرمز میں اس کو ہم یہ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ورٹیکس بی پرسن بی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اس میں جو ایجز آ رہی تھیں وہ ہر ایک ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں. جب میں نے یہ پوچھا کہ پرسن بی کتنے لوگوں کو جانتا ہے تو آپ نے اس پرابلم کو ریلیٹ کر دیا گراف کے پرابلم کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ ورٹیکس بی کی ڈگری کتنی ہے. تو ورٹیکس ڈی کی ڈگری کتنی ہے؟ اس کی ڈگری اتنی ہی ہوگی جتنا کہ پرسن بی لوگوں کو جانتا ہوگا یا لوگ اس کو جانتے ہوں گے. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو ہم نے پڑھی کہ کسی ورٹیکس کی ڈگری کتنی ہے. اب آپ اس گراف میں آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ورٹیسز کی کتنی ڈگریز ہے. یہاں پر آپ نے اب تک دیکھ لی ہوں گی وہ تمام ڈگریز، لیکن اب یہاں پر میں آپ کو سلائیڈ میں شو کر رہا ہوں. ورٹیکس بی کی ڈگری 3 ہے، ورٹیکس سی کی ڈگری 2 ہے، ورٹیکس ڈی کی ڈگری بھی 3 ہے، ورٹیکس ای کی ڈگری 1 ہے، اور اے کی ڈگری بھی 1 ہے. تو اس میں سب سے پاپولر پرسن ریلیشن شپس کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے ورٹیکس بی ہے. یا اگر ہم کہیں کہ وہ کون سا ورٹیکس ہے جس کی ڈگری میکسیمم ہے تو وہ بھی ورٹیکس بی ہے یا ورٹیکس ڈی بھی ہے. دونوں کی ڈگری 3 ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرسنز جن کو یہ ورٹیسز ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ بہت پاپولر پرسنز ہیں. تو اب آپ نے ناظرین دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے 5 بندوں کا جو آپس کا ریلیشن شپ کا جو سینیریو تھا اس کو کس طریقے سے ہم نے ایک گراف میں تبدیل کر دیا، ایک انڈائریکٹڈ گراف میں تبدیل کر دیا. اچھا، اب آپ ناظرین تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں. یہ میں دوبارہ سے آپ کو یہ ڈگریز دکھا رہا ہوں، ہر ورٹیکس کی ڈگری اس پہ لکھی ہوئی ہے. اگر ان ڈگریز کو ہم سم کریں تو کمل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم ڈگری سم کہتے ہیں یا گراف کا سم. اور وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ ایون ہوتا ہے. وہ ہمیشہ ایون ہوتا ہے. یا پھر آپ اس کے بارے میں مطلب یہ چیز آپ کے لیے کچھ تھوڑی اچنبے کی باعث ہے کہ اگر ہم تمام ورٹیسز کی ڈگریز کو سم کر دیں کسی گراف میں تو وہ نمبر ہمیشہ ایون آتا ہے.
جب آپ نے کہی بات تو مجھے عجیب لگی، پھر مجھے خیال آیا کہ کیونکہ یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے تو ہر ایک ایج جو ہے وہ دو ریلیشن شپس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اے اور بی کے درمیان ایج ہے تو اے کا ڈگری کاؤنٹ 1 ہوگا اور بی کا بھی 1 ہوگا تو وہ سم ہو کے 2 ہو جائے گا. تو اس لیے ہر ایج ڈالنے سے ایون نمبر آف سٹیپس میں ڈگری سم جو ہے وہ انکریز ہوتا رہے گا. تو ناظرین دیکھیں، یہ چھوٹا سا ایک ہم نے آپ کو اس کو تھیورم کہہ سکتے ہیں یا پراپرٹی کہہ سکتے ہیں یا آپ پروف کر سکتے ہیں جس طرح سے یاسر نے کہا. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سوال بھی یاسر کے سامنے رکھوں گا اور آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ اگر ہم نمبر آف ایجز نکالنا چاہیں کسی گراف کے اندر تو اگر ہم ڈگریز کو سم کر لیں تو کیا وہ ایجز کے برابر آ جائے گا نا؟ یہ نہیں، جس طرح کے گراف میں ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کے گراف میں نہیں ہوگا، اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر 2 ڈگریز جو ہیں وہ ایک ایج کو ریپرزینٹ کریں گے. 2 ایجز جو ہیں وہ ایک ایج جو ہے وہ 2 دفعہ کاؤنٹ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ کہ انڈائریکٹڈ گرافس میں اگر آپ کے پاس تمام ورٹیسز کی ڈگریز آپ کو پتہ ہوں اور آپ ان کو سم کر لیں تو وہ ٹوٹل ایجز کو ریپرزینٹ نہیں کرتی بلکہ ٹوائس دی ایجز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو ناظرین اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا فارمل پروف خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. اصل بات یہ کہ انٹیوٹیولی آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو واقعی کہ یہ ایسا ہے. اگر آپ واقعی محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ آرام سے بیٹھ کے اس کا ایک فارمل پروف ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے ناظرین، یہاں پر ہم اس گراف کو ایک ایڈجسٹنسی میٹرکس کے ذریعے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر اے اور بی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سے بی، اے رو کے اندر اور بی کالم کے نیچے ایک 1 ہوگا اور بی رو کے اندر اے کالم کے نیچے بھی ایک 1 ہوگا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو پہلے سوالوں کے ہم نے جواب آپ سے پوچھے تھے کہ ڈگری سمن کیسے آ جاتا ہے، اب آپ کو یہ بات جو ہے آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے اس ایڈجسٹنسی میٹرکس میں. ایک تو وہ ڈائگنل کے اوپر ریپرزینٹ کرتی ہے اور ایک ڈائگنل کے نیچے ریپرزینٹ کرتی ہے. اور کومل اس میں آپ دیکھیں کہ جو ڈائگنلز ہیں ان کو ہم نے بلیک کر دیا ہے. وہ ہم نے کیوں کیا؟ مجھے اس لیے کیا ہے کیونکہ اے سے اے تک کوئی ایج نہیں جا رہی ہے اور بی سے بی تک کوئی ایج نہیں جا رہی. ہاں، تو جیسے آپ نے یہ کہا تھا کہ سیلف لوپس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم نے ایڈجسٹنسی میٹرکس میں جو ڈائگنلز ہیں ان کو پہلے ہی بلیک کر دیا. تو اب اگر ہم ایک ڈائریکٹڈ گراف آپ کو دکھائیں اس وقت، جس میں وہی ڈائریکٹڈ گراف ہے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، اس میں صرف ایک ایج ایسی ہے جو میوچل نہیں ہے. اس میں اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کا جو میٹرکس ہے وہ ڈائگنل کے اکراس سیمیٹریکل نہیں رہا. اب ڈائگنل کے اوپر تو ایک ریڈ کلر میں 1 آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ڈائگنل کی نیچے کی سائڈ پر آپ کو وہ 1 نظر نہیں آ رہا. تو ڈائریکٹڈ گراف میں یہ سینیریو بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ نمبر آف ایجز نکالنا چاہیں تو کومل کیا کریں گے؟ اگر آپ نمبر آف ایجز نکالنا چاہیں اور آپ اگر سارے 1s کو ایڈ کر دیں جو 1s آپ کو دیے ہوئے ہیں اس گراف کے ایڈجسٹنسی میٹرکس میں جتنے بھی 1s ہیں اگر ان کو ہم ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس اس گراف کے اندر ٹوٹل نمبر آف ایجز آ جائیں گے. جی اچھا، اب ہم دوبارہ سے انڈائریکٹڈ گراف پہ آ جاتے ہیں اور انہی کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور یہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے جس میں میں نے کسی بھی رو کے سامنے جتنے 1s لکھے ہیں ان کو سم کر کے آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے. تو ناظرین یہ دوبارہ سے آپ کو میں نے یہ دکھایا ہے یہ گراف. اس میں آپ دیکھیں کہ اے کا ڈگری 1 ہے، بی کی ڈگری 3 ہے، سی کی ڈگری 2 ہے اور اس کے بعد 3 ہے پھر 1 ہے. تو یہ ڈگریز میں نے اے بی سی ڈی ای کی لکھ دی ہیں. اگر ان ڈگریز کو ہم سارٹ کر دیں تو ہمارے پاس ایک نئی ڈیفینیشن آ جاتی ہے اور اس کو ڈگری سیکوینس کہتے ہیں کسی گراف کی. اچھا اب یہ آپ دیکھیے گا ڈگری سیکوینس ایک بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح سے، پوری طرح تو نہیں لیکن کسی حد تک یہ ایک گراف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب یہ بڑی مزیدار چیز ہے کہ جو سیکوینس آف نمبرز ہیں، یہ سیکوینس آف نمبرز ہیں، ڈگریز کا سیکوینس ہے، سارٹڈ سیکوینس ہے، کہ یہ سیکوینس جو ہے وہ کسی گراف کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گراف ہوگا تو اس کا تو آپ ڈگری سیکوینس بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا الٹا سوچنا چاہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈگری سیکوینس ہو تو کیا آپ گراف بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں، اور کیا ہر ڈگری سیکوینس کا کوئی گراف بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور کیا ان میں کسی ڈگری سیکوینس کا صرف ایک گراف بن سکتا ہے، ملٹیپل تو نہیں بن سکتا. رائٹ. یہ سارے سوال جو ہیں وہ ہمارے لیے توجہ طلب ہوں گے اور ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے.
تو آئی تھنک ہمیں وہ کنڈیشنز دیکھنی چاہیے جو اس گراف کو گرافیکل بنائے، اس ڈگری سیکوینس کو گرافیکل بنائے. اس گراف کو گرافیکل نہیں بنائے بلکہ اس ڈگری سیکوینس کو، رائٹ، اس ڈگری سیکوینس کو. تو ہمیں وہ پراپرٹیز بھی ڈسکس کرنی چاہیے کہ ڈگری سیکوینس کی کیا ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ جیسا کہ یاسر نے کہا کہ وہ نیسیسری کنڈیشنز کیا ہیں، وہ سفیشینٹ کنڈیشنز کیا ہیں جو کسی سیکوینس کو گرافیکل بناتی ہیں. ہم نے ابھی دیکھا ہوگا آپ نے، جب ہم یہ سارا کچھ ڈسکس کر، کچھ ہم نے کنڈیشنز ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ سم آف دا نمبرز ان دا سیکوینس از ایون. اس کا مطلب یہ کہ ڈگری سیکوینس کے اندر اگر ہم تمام کو ایڈ کر دیں تو وہ ایون ہونا چاہیے. یہ ایک نیسیسری کنڈیشن ہوگی. تو اگر یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکوینس گرافیکل نہیں ہے. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا. اچھا، اب دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں کہ، اور وہ اسی سے ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، ریزالو کر سکتے ہیں اس ایشو کو، کہ آڈ نمبرز جو آئیں گے کسی ڈگری سیکوینس میں وہ ایون نمبر آف ٹائمز آنی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے کومل؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آڈ نمبر جو ہیں وہ سپوز 3 یا 5 ہوں گے تو وہ ٹوٹل سم، ڈگری سم کو ایون نہیں رہنے دیں گے. تو اس لیے ایون نمبر آف ٹائمز انہیں پیر ہونا پڑے گا تاکہ پورا ہول سم ہمارا ایون آ تو جائے. یہ تو پھر پرانی بات سے ہم نے نکال لیا نا اس کو، کہ ہم نے جو پہلی بات یہ کہی تھی کہ سم آف نمبرز ان دا سیکوینس از ایون. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ 5 بندے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور اگر آپ ان سب سے باری باری پوچھیں کہ تم کتنے لوگوں کو جانتے ہو، تو وہ جو نمبر بتائیں گے ان کا سم ہمیشہ ایون ہوگا. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ چیز ہمیں ڈسکور کرنے کے لیے اتنا زیادہ گراف کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف جو کنڈیشن اپنی رکھی تھی کہ جی، ریلیشن شپ میوچل ہونی چاہیے، اس سے سب کچھ نکل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک سٹیج آپ کو محسوس ہوگا، آئے گی، جب تک گراف ہم فارملی نہ ڈرا کریں اور اس کے اوپر آپریشنز نہ کریں تو ہم پزل سالو نہیں کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اب آپ دیکھیں، اور کومل اور یاسر آپ ذرا میری ہیلپ کریں یہ چیز ثابت کرنے کے لیے. فارمل پروف تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے آپ انٹیوٹیولی اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں. اور پہلے میں آپ کو لوگوں کی ٹرمز میں اور ریلیشن شپ کی ٹرمز میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں گراف کی ٹرمز میں اس بات کو، اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں، جیسے 5 لوگ ہیں، اور ان 5 لوگوں سے آپ باری باری پوچھتے ہیں تم کتنے لوگوں کو جانتے ہو، تو ہر صورت میں ایک نمبر ضرور ریپیٹ ہوگا. اب آپ یہ سوچیے کہ ایسا کیوں ہوگا، وہ ریپیٹ کیوں ہوگا. ان ٹرمز آف گراف اگر میں یہی بات کرنے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈگری سیکوینس کسی گراف کا دیکھیں تو اس ڈگری سیکوینس میں ایک نمبر ہر صورت میں ریپیٹ ہو رہا ہوگا. اب یہ چیز میرے خیال میں اتنی آبویس نہیں ہے یاسر. بالکل آبویس نہیں ہے. اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے، یا اس کو محسوس کرنے کے لیے، کومل پہلا اسٹیپ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آئی تھنک ہمیں کسی بھی شخص کو یہ سمجھانے کے لیے پہلے اسے یہ پوچھنا چاہیے کہ کسی بھی گراف کے اندر ایک نوڈ ورٹسز کتنے میکسیمم نمبر آف ورٹسز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جان سکتا ہے اپنے علاوہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ورٹیکس کتنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. اگر P ورٹسز ہیں تو اس کا مطلب وہ P-1 ورٹسز سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، ایک بندہ ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ ہر ایک کو جانتا ہے اور ہم نے ڈگری سیکوینس میں P نمبرز ڈالنے ہیں تو میکسیمم نمبر جو ہے وہ P-1 ہو سکتا ہے اور منیمم نمبر 0 ہو سکتا ہے. بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گراف میں کوئی شخص کسی کو بھی نہ جانتا ہو، لیکن اگر ہم یہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو سب کو جانتا ہے تو اس میں سے یہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو نہیں جانتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نمبر تو اس میں P-1 ہوگا اور ایک نمبر 1 ہوگا. یعنی کہ ایک شخص اگر سب کو جانتا ہے تو کوئی اور شخص کم از کم اسے تو جانتا ہوگا. بالکل، ایٹ لیسٹ 1. میکسیمم اور منیمم ڈگریز کی بات آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک 1 ہوگا، ایک P-1 ہوگا، اور باقی نمبرز کو اب آپ نے فل کرنا ہے. تو وہ سارے ڈسٹنکٹ نہیں ہو سکتے کبھی بھی. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. اور P اسائنمنٹس کرنی ہے P-1 سے 1 تک، تو ایک نہ ایک تو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے گی. اور اگر ہم یہ پہلی جو ایزمپشن تھی کہ ہم نے میکسیمم ڈگری سے شروع کیا تھا، وہاں سے شروع نہیں کرتے اور ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک کسی کو نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ایک کسی کو نہیں جانتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈگری 0 ہو جائے گی. اور اب ہم نے 1 سے P-1 تک کے نمبرز کو P-2 تک کے نمبرز کو P-2 تک کے نمبرز کو فل اپ کرنا ہے. اس میں بھی ریپٹیشن ہو جائے گی. تو ناظرین، اس ریزننگ کو فالو کرتے ہوئے ان اسٹیٹمنٹس کو جو ہم نے مختلف
سیکوینس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں کچھ اسٹیٹمنٹس، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بڑی آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ڈگری سیکوینس کے اندر ایک نمبر ضرور ریپیٹ ہوگا. زیادہ ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ریپیٹیشن ضرور ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پرابلم ہے جس کو ہم دا کیوریس وائف پرابلم کہتے ہیں. اور وہ پرابلم میں آپ کو اسٹیٹ کر دوں، ہم 2 یا 3 پزلز یہاں پہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ شو کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کو خود بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ایک سٹیج کے بعد آپ کے لیے ایک پزل کو سالو کرنا صرف اس کی سٹیٹمنٹس پڑھ کے یا اس کی پرابلم کی سٹیٹمنٹ کو سمجھ کے مشکل ہو جاتا ہے، جب تک کہ آپ اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے گراف کی ٹرمز میں. آپ کو گراف کی ٹرمز میں سوچنے کی کوشش کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو تھنک ان ٹرمز آف گرافس. تو شروع میں تو یہ ممکن ہوتا ہے، آسان پزلز میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی وزکٹ ہوتا ہے ہر پارٹی میں جو فوری طور پہ جواب نکال کے دے دیتا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے، کیا جادو ہے اس کے پاس کہ یہ جواب نہیں. لیکن ایک سٹیج کے بعد اس کے ہاتھ سے بھی وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے اور آپ کو فارملی بیٹھ کے ایک گراف بنانا پڑتا ہے، گراف کی ٹرمز میں سوچنا پڑتا ہے. تو وہ آپ دیکھیے گا اسٹیج کب آتی ہے ان پزلز کے اندر. اچھا، اب ہم ایک مڈل کلاس گھرانے کی بات کر رہے ہیں. سلمیٰ کہیں کام کرتی ہیں آفس میں، ان کے ہسبینڈ بھی کہیں کام کرتے ہیں، اور سلمیٰ نے اپنی دوستوں کو 3 فیمیل دوستوں کو انوائٹ کیا گھر پہ کھانے پر. جب وہ کھانے پر پہنچی تو اس وقت سلمیٰ باورچی خانے میں تھی اور ان کے ہسبینڈ نے ان کو ریسیو کیا، ان کی دوستوں کو، ان کی فیمیل فرینڈس کو، اور ان کو ہم BCD کہہ دیتے ہیں. اے سلمیٰ کے ہسبینڈ کا نام ہے اسلم، اور جو سلمیٰ کی دوستیں ہیں ان کا نام B, C اور D ہے. تو اب اسلم نے ان کو ریسیو کیا، ان کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں، اور کچھ لوگوں نے ہاتھ ملائے. اسلم نے معلوم نہیں کسی سے ہاتھ ملایا یا نہیں ہاتھ ملایا، ان دوستوں نے آپس میں ہاتھ ملائے ہوں گے، ہو سکتا ہے اسلم کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے ہوں. اب سلمیٰ اس چیز کے بارے میں کیوریس ہے، اور میں یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیوں کیوریس ہے. میرے خیال میں یہ ٹپیکل پرابلم ہے، سوشل سائنس کا پرابلم ہے. وہ یہ کیوریس ہے کہ کیا اس کے ہسبینڈ نے اس کی کسی دوست سے تو ہاتھ نہیں ملایا، اور وہ اس بات کے بارے میں بھی شاید کیوریس ہوگی کہ اس نے کسی خاص دوست سے تو ہاتھ نہیں ملایا، یا ایک سے تو سب سے ہاتھ ملایا، ایک سے ہاتھ ملایا. تو وہ یہ تو نہیں پوچھ سکتی اسلم سے اپنی دوستوں کے سامنے کہ بھئی تم نے ہاتھ تو نہیں ملایا. تو وہ اپنی دوستوں سے پوچھتی ہے ایسے ہی پزل کے طور پہ کہ تم نے کتنے ہاتھ ملائے. تو جو اس کی دوست B ہے وہ کہتی ہے میں نے 3 ہاتھ ملایا، اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ سچ بول رہی ہیں. اس کی جو C دوست ہے وہ کہتی ہے میں نے 2 ہاتھ ملائے، اور جو D دوست ہے وہ کہتی ہے میں نے 1 ہاتھ ملایا. اسلم کی باڈی لینگویج یہ ہے کہ میں تو لیڈی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتا، تو میں نے تو ہاتھ ہی نہیں ملایا کسی کے ساتھ بھی. اب سوال یہ ہے کہ یہ سینیریو کیا ممکن ہے، یا ہمارے پاس کیا یہ نالج ہے کہ ہم اس کی بیسس پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واقعی اسلم نے ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا، یا کتنے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، یا کس کس کے ساتھ ہاتھ ملایا. تو اب آپ ناظرین ذرا یہ سوچنے کی کوشش کریں. یہ دوبارہ سے آپ کے سامنے پرابلم ہے. اسلم نے کتنے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، یہ پرابلم ہے. اگر اسلم یہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی ہاتھ نہیں ملایا تو کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا خیال ہے یاسر آپ کا؟ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی اس کے مطابق تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سیکوینس دیکھیں، اس کے گراف کے بارے میں سوچیں، اس میں سیکوینس دیکھیں تو اس میں کوئی نمبر ریپیٹ نہیں ہو رہا. کم از کم ان 3, 2 اور 1 میں سے ایک نمبر تو ریپیٹ ہونا چاہیے اسلم کے حساب سے. اور آئی تھنک B کا جو نمبر ہے 3 وہ بھی گیو اوے کر دیتا ہے، کیونکہ اگر ایک شخص نے 3 لوگوں سے ہاتھ ملایا اور باقی ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. ہاں، تو یہ یاسر سے بہتر، یاسر نے جو بات کی ہو سکتا ہے وہ بھی ریلیونٹ ہو، لیکن جو کومل نے بات کی وہ اس سے بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ B نے 3 لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، تو اس کا مطلب B نے C کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، اس نے D کے ساتھ بھی، اور اب صرف اسلم رہ جاتا ہے جس کے ساتھ اس نے ہاتھ ضرور ملایا ہوگا. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں وہ سچ بول رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلم نے ایک ہاتھ تو ضرور ملایا. اب ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اسلم نے ایکچولی کتنی دفعہ ہاتھ ملائے ہیں، اور باقیوں کا ہمیں معلوم ہے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ناظرین دیکھیں کس طریقے سے یہ ایک پزل جو تھا یہ آٹومیٹیکلی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو طلب محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اس کا گراف بنا لیں، اور کسی طریقے سے ایسا گراف بنائیں جو بن جائے، اور اس میں جو ورٹیکس B کی ڈگری 3 ہونی چاہیے، ورٹیکس 2 کی ڈگری 2 ہونی چاہیے، ورٹیکس D کی ڈگری
1 ہونی چاہیے اور ورٹیکس اے کی ڈگری ہمیں معلوم نہیں کتنی ہونی چاہیے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ڈگری آ جائے. کیا وہ 0 ہو سکتی ہے؟ پھر تو واقعی 0 وہ نہیں ہو سکتی جیسے کومل نے کہا. تو وہ ڈگری کیا ہونی چاہیے؟ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اور اب یہ گراف آپ کے سامنے بن گیا ہے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور گراف اس طرح کا بن سکتا ہو؟ آپ کوشش کر کے دیکھیے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اور کوئی گراف اس طرح کا بن نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلم نے 2 ہاتھ ملائے اور اس نے سی سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ پکی بات ہے. تو اس کا مطلب اس نے بی سے بھی ہاتھ ملایا اور اس نے ڈی سے بھی ہاتھ ملایا. تو اب اسلم کی بیگم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس نے کتنے لوگوں سے ہاتھ ملائے. جی ناظرین، یہ ایک اور پزل آپ کے سامنے ہے. انفیکٹ یہ وہی پزل ہے، اس میں ڈیٹا ہم نے تبدیل کر دیا. اب جو سلمہ کی دوست بی ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے 2 ہاتھ ملائے، سی کہہ رہی ہے 2 ہاتھ ملائے اور ڈی بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے 1 ہاتھ ملایا. اب آپ دیکھیے کہ آپ اگر اب گراف بنانے کی کوشش کریں تو وہ گراف کس قسم کا بنے گا. کیا اس کے ہسبینڈ نے ہاتھ ملائے ہیں، کوئی ہاتھ ملایا ہے، سب سے ہاتھ ملائے ہیں، کن سے ہاتھ ملایا؟ یہ پرابلم آپ خود سے سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو دیکھیے گا یہ آپ کس طرح سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اپنی کمپلیکسٹی پرابلم کی بڑھا دیتے ہیں اور اب آپ اس کو ہم کہہ رہے ہیں دا کیوریس ہسبینڈ پزل. اس میں اسلم اور سلمہ نے 3 کپلز کو انوائٹ کیا، ہسبینڈ اینڈ وائفس کو. 3 کپلز تھے، اس کا مطلب 6 لوگوں کو انوائٹ کیا. جب وہ آئے تو انہوں نے اسلم سے بھی ہاتھ ملائے ہوں گے، سلمہ سے بھی ہاتھ ملائے ہوں گے، ہسبینڈس نے وائف سے بھی ہاتھ ملائے ہوں گے. لیکن ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ کچھ کنڈیشنز ہیں اس پزل کو سالو کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نے اپنے آپ سے ہاتھ نہیں ملایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گراف بنے گا اس میں سیلف لوپ نہیں ہونا چاہیے. کسی بندے نے اپنی بیگم سے یا اپنے شوہر کے ساتھ اپنی اسپاؤس سے ہاتھ نہیں ملایا، وچ از ایکسپیکٹڈ. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ کسی نے کسی کو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا نہیں، وہ کسی طرح ہاتھ ملا لیے، لوگ مصروف تھے ڈرنکس میں یا، لیکن ایک کاغذ پہ لکھ کے انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے کتنے ہاتھ ملائے اور وہ انہوں نے اسلم کو دے دیا. تو اسلم کے پاس چٹس ہیں ہر بندے کی طرف سے کہ کسی بندے نے کتنی دفعہ ہاتھ ملایا، اور اس نے اپنی بیوی سے بھی پوچھا کہ تم بھی اپنی چٹ پہ لکھ کے دے دو. اسے یہ نہیں پتا کہ کون سا بندہ کون ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کی بیوی نے کون سی چٹ لکھی ہے یا کسی اور بندے نے کون سی چٹ لکھی ہے. اس کے پاس چٹس آ گئی ہیں اور وہ کتنی ہوں گی؟ وہ 7 ہوں گی، اس لیے کہ 6 تو اس کے دوست ہیں یا ان کی 3 دوست ہیں، 3 ان کی بیویاں ہیں اور 1 اس کی بیوی ہے. تو 7 بندے یہ ہو گئے. اسلم نے کتنی دفعہ ہاتھ ملایا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اب اسلم یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا، ہاتھ نہیں ملایا، کتنی دفعہ اس نے ہاتھ ملایا. تو یہ ایک اور انفارمیشن ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ اسلم تمام چٹس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں 7 چٹیں اس کو ملتی ہیں، اس کی اپنی چٹ اس کے پاس نہیں ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اسلم نے کتنی دفعہ ہاتھ ملایا. تو اس کے سامنے جو نمبرز آتے ہیں وہ سب یونیک آتے ہیں. اب 8 لوگ ہیں اور 7 کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ سارے نمبرز یونیک ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یونیک ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نمبرز کیا ہوں گے؟ 6 5 4 3 2 1 0 تک ہوں گے. وہ 7 نہیں ہو سکتے. 7 نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے 7؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی اسپاؤس کے ساتھ ملایا ہو، تو اس لیے اس کی ڈگری میکسیمم 6 ہی ہو سکتی ہے. میکسیمم ڈگری 6 ہو سکتی ہے اور منیمم ڈگری 0 بھی ہو سکتی ہے. 0 کیوں ہونی چاہیے؟ 0 اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ اگر ایک میکسیمم ڈگری 6 ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں ملایا اور وہ موسٹ پرابلی اس کا اسپاؤس ہوگا. اور وہ اس وجہ سے بھی کہ یونیک ہونے چاہیے نا، 7 نمبرز یونیک ہونے چاہیے. تو اٹ ہیز ٹو بی 6 5 4 3 2 1 0. اور جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اسلم کے لیے کویسچن مارک ہم نے ڈالا ہوا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں جو نمبر بھی ڈالا جائے گا وہ 0 سے 6 تک ہی ہوگا. تو ایک دفعہ ریپیٹیشن آ جائے گی نا، جو کہ ہونی بھی چاہیے. اب صرف یہ انفارمیشن ہمارے پاس ناظرین ہمیں معلوم ہے. ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلم نے کتنے ہاتھ ملایا، اس کی بیوی نے کتنے ہاتھ ملائے. کیا انہوں نے بیوی نے کسی اور کے ہسبینڈ سے ہاتھ ملایا یا اسلم نے کسی اور کی بیوی سے ہاتھ ملایا؟ اس کا ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس انفارمیشن کے ساتھ. تو کیا آپ کے کوئی دوست ایسے ہوں گے جن کو کے سامنے آپ یہ پزل رکھیں اور وہ گراف بنائے بغیر، گراف تھیوری جانے بغیر اس مسئلے کو حل کر سکیں؟ شاید ہوں، لیکن بہت مشکل ہوگا. بہت مشکل ہے. تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ اس پرابلم کو ہم سالو کرنے کی کس طرح سے کوشش کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح کوشش کرتے ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ شروع کہاں سے کریں اور کیسے کریں. وہ سب سے میرے خیال میں
مشکل سٹیپ ہوتا ہے. تو اب یہ سوال آپ کے سامنے رکھے ہوئے کہ کیا کسی بیوی نے کسی دوسرے کے ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کی تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم نے ایزیوم کرا ہے کہ وہ نہیں ملائے گی. کیا سلمہ نے کسی اور کے ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ سلمہ نے کتنی دفعہ ہاتھ ملایا؟ اسلم نے کتنی دفعہ ہاتھ ملایا؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم دینا چاہیں گے. تو کومل کہاں سے شروع کریں اس کو؟ ہمیں پہلے تو ایک گراف بنانا چاہیے جس میں سارے نوٹس جو ہیں وہ سارے کپلس کو ریپرزینٹ کریں, تو اور پھر ان کو ڈگریز یا ان میں ایجز ڈال کے ان کی ڈگری. تو یہ دیکھیں ناظرین, correct آپ کرنے کی کوشش جی کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے کومل. تو اب ہمارے پاس ڈگری سیکوینس ہے, اور وہ ڈگری سیکوینس پورا نہیں ہے ہمارے پاس, وہ بھی انکمپلیٹ ہے. یہ بڑی مزیدار اس پرابلم کی بات ہے. اگر ڈگری سیکوینس کمپلیٹ بھی ہو پھر بھی بعض دفعہ ہمارے لیے مطلب گراف بنانا اتنا ٹریویل نہیں ہوتا, اور وہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن اس وقت جو پزل ہے اس میں یہ کہ پورا ڈگری سیکوینس بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ اب آپ دیکھیے ناظرین کہ جو ہمارے پاس یہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف, کہ ہم نے 4 بنا دیے, ہسبینڈ وائف 4 دفعہ ہم نے یہ شو کر دیا. اور ہمارے پاس جو ڈگریز ہیں ان میں اب ڈگریز ڈالنی پڑے گی ہمیں, وہ 6 5 4 3 2 1 0 اور اس کے بعد ایک کویسچن مارک ہے. اچھا, اب ہم کہاں سے شروع کریں؟ اب اگر ہم ہسبینڈ سے شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سلسلہ ایک باعث ہو جاتا ہے ہمارا. اگر وائف سے شروع کرتے ہیں تو وہ ایک اور باعث ہو جاتا ہے. تو ہم ان کو ہسبینڈ اینڈ وائف کی بجائے ہم اے بی سی ڈی کر دیتے ہیں, اور اے بی سی ڈی کو ہم بعد میں خود ہی ہسبینڈ اینڈ وائف کے طور پہ ہم زیادہ جنرلائز سولوشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب کومل کہاں سے شروع کریں؟ اب ہائیسٹ ڈگری سے شروع کریں؟ آئی تھنک ہائیسٹ سے کریں گے تو ہمارے لیے کام زیادہ آسان ہو جائے گا. ناظرین آپ یہ کر کے دیکھیے گا, آپ اس کو لوئسٹ ڈگری سے بھی کر کے دیکھیے گا, 0 سے بھی, لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہائیسٹ ڈگری یا لوئسٹ ڈگری وہ بات ایک ہی بن جاتی ہے, اور کیسے بن جاتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ گراف ہے, اس میں ہم نے کوئی سا ورٹیکس پکڑ لیا, اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کون سا ورٹیکس پکڑتے ہیں, کسی ورٹیکس سے بھی آپ شروع کر دیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ فیمیل ہے یا یہ میل ہے. ہم نے بی سے شروع کر دیا اور بی کی ڈگری ہم نے 6 کر دی جو میکسیمم ڈگری تھی. اب آپ دیکھیں کہ جب بی کی ڈگری 6 کر دی ہم نے تو وہ بی سب سے کنیکٹ ہو گیا سوائے اپنی وائف یا ہسبینڈ کے. تو ناظرین اب آپ کے سامنے ایک بڑا مزیدار سینیریو ہو گیا, اور اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر بی کی ڈگری 6 ہے تو اس کے اسپاؤس کی ڈگری 0 ہوگی. یا سر یہ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ تو رول رکھا تھا نا کہ اپنے اسپاؤس سے وہ ہاتھ نہیں ملا سکتا, ملاتے, اور بی نے سب سے ہاتھ بی ملا نے دیں. سب سے ہاتھ ملا دیے. تو اس کا مطلب یہ کہ میکسیمم ڈگری ورٹیکس جو ہوگا اور 0 ڈگری ورٹیکس جو ہوگا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں گے. ایگزیکٹلی, یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ڈگری سیکوینس کے اندر جو نیچے لکھا ہوا ہے اس گراف کے, اس میں ڈگری 6 کو بھی ہم نے ایک ورٹیکس الاٹ کر دیا ہے. ہمارا گراف آہستہ آہستہ انفولڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ڈگری 0 کو بھی ہم نے ایک ورٹیکس ایلوکیٹ کر دیا. آپ کومل کہاں سے چلیں؟ ہم گراف میں کوئی بھی ورٹیکس لیتے ہیں اور اس کی ڈگری 5 اسائن کر کے اس کے اندر ایجز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کس ورٹیکس سے شروع کریں؟ کسی بھی ورٹیکس سے شروع کریں. ڈگری پہلے سے 1 تھی, اور جب ہم اس میں اب اس کی ڈگری 5 ایجز ڈالیں گے, 4 مور ایجز اس میں ڈالنی پڑیں گی. تو جب ہم 4 اس میں زیادہ ایجز ڈالیں گے تو وہ ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہوگی کہ آپ اس کو کس کے ساتھ کنیکٹ کریں, وہ آپ کو ساروں کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا جو بچے ہوئے ہیں. ظاہر ہے آپ اس کو اے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اے کی تو ڈگری 0 تھی. آپ اس کو جی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے جو اس کی اسپاؤس ہے یا اس کا اسپاؤس ہے, ہاں, اس لیے کہ اس کی ڈگری 1 تھی پہلے سے. تو باقی جو بچ جاتے ہیں وہ آپ کے پاس 4 بچ جاتے ہیں, تو چاروں کے ساتھ ہی آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں اب آہستہ آہستہ یہ پرابلم خود سے سالو ہوتا جا رہا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈگری سیکوینس اس کے نیچے لکھا ہوا ہے گراف میں. ورٹیکس ایسا ورٹیکس بھی ڈھونڈ لیا جس کی ڈگری 6 تھی, وہ تو پہلے ہی کر چکے تھے. ایسا ورٹیکس بھی ہم نے ڈھونڈ لیا جس کی ڈگری 5 تھی. ورٹیکس جس کی ڈگری 1 تھی اس کو بھی ہم نے مارک کر دیا. ورٹیکس جس کی ڈگری 0 تھی اس کو بھی مارک کر دیا. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہم ڈگری 4 لے لیں, اور جب ہم ڈگری 4 لیں گے تو ہمارا پورا گراف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک 6 ہے جو شروع کیا تھا, ایک کی 5, پھر ایک کی 4, ایک کی 3, ایک کی 2, ایک کی 1, اور جو ورٹیکس ہمارے پاس ایسا تھا جس کی ڈگری ہمیں معلوم نہیں تھی اور وہ اسلم تھا, اس کی ڈگری وہاں پہ 3 آ گئی, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈگری سیکوینس آف دی انٹائر گراف ہمارے پاس آ گیا جو بلو میں آپ کے سامنے. تو پہلا سوال میں ابھی یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ اسلم کدھر ہے اور سلمہ کدھر ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کومل, آپ ناظرین آپ بھی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں,
اور کومل آپ بھی اس جواب دینے کی کوشش کریں کہ کیا کسی فیمیل نے کسی اور کے ہسبینڈ سے ہاتھ ملایا یا نہیں. اس سوال کا ہم پہلے جواب دینا چاہتے ہیں جو میرے خیال میں زیادہ آسان ہے. کیا آئی خیال ہے؟ تھنک یہ اس کیس سے ہی سالو ہو جاتا ہے کہ بی جو ہے اس سے سب سے انڈسکریمنیٹلی ہاتھ ملایا ہے, تو ایک یا دو اس طرح کی فیمیل ضرور ہوں گی جنہوں نے اسلم سے ہاتھ ملایا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بی ایک ہسبینڈ ہو. بی ہسبینڈ ہو, لیکن کیونکہ اسے سب سے ہی ہاتھ ملایا ہے تو ان میں فیمیل بھی ہوں گی. تو یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ضرور کسی نہ کسی فیمیل نے کسی کے دوسرے کے ہسبینڈ سے ہاتھ ملایا. اچھا, دوسرا سوال جو ہم کرنا چاہیں گے, سلمہ اور اسلم کہاں پر ہیں؟ سلمہ اور اسلم کہاں پہ؟ اسلم کہاں پہ ہے جس کی ڈگری 3 ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کی اسپاؤس ہے اس کی ڈگری بھی 3 ہے, اور 3 ایک ایسا نمبر ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے اس گراف کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلم نے 3 ہاتھ ملائے ہیں اور سلمہ نے بھی 3 ہاتھ ملائے ہیں. یہ چیز بھی واضح ہو گئی, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب جو دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا سلمہ نے کسی دوسرے کے ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھ ملایا, یا پھر اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا سوچیں. ناظرین آپ بھی ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ کیا ہم یہ ہر صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ سلمہ نے کسی اور ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھ ملایا, یا یہ ممکن ہو سکتا ہے اس ڈیٹا کے ساتھ کہ اس نے نہ ملایا ہو ہاتھ؟ اس ڈیٹا کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ممکن, کیونکہ ڈگری 3 ہے. اور ہم صرف ممکن کی بات نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نمبر صحیح ہیں جو کہ صحیح ہیں, اور سلمہ کیا یہ یقیناً ہوگا؟ ایک تو یہ کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, ایک یہ ہے کہ یقیناً ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے ہاتھ نہ ملایا. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اس نے کسی سے ہاتھ نہ ملایا اور یہ گراف بن جائے. پاسبل ہے جی. کومل آئی تھنک سو, کیونکہ اگر گراف کو ہم دوسری طرح سے ڈرا کریں تو ایسا بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں, اسی طرح سے بھی ڈرا کر لیں. اب آپ دیکھیں اگر ایگزیکٹلی ہم کوئی دوسرا پیر سلیکٹ کر لیں اسلم اور سلمہ کا. نہیں, اسلم اور سلمہ کا پیر بھی یہی رکھیں ہم. اسلم اور سلمہ کی ڈگری 3 ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ گرین ورٹیکس اسلم ہے یا سلمہ ہے. تو اگر ہم گرین ورٹیکس کو سلمہ سمجھ لیں, وہ اس کا مطلب وہ فیمیل ہے, اور ہم تمام گرین ورٹیسز کو فیمیل سمجھ لیں, تو اب آپ دیکھیں کہ سلمہ نے صرف گرین ورٹیسز سے ہاتھ ملائے. تو یہ ایک سینیریو بالکل ممکن ہے کہ سلمہ نے صرف فیمیلز کے ساتھ ہاتھ ملائے. رائٹ. تو یہ ناظرین ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پکا جواب دے سکیں, ہم پاسبلٹیز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے. اگر سلمہ نے کسی دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو پھر یہ واحد سینیریو رہ جاتا ہے کہ گرین ورٹیسز سلمہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور گرین ورٹیسز بیگمات کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلم نے کسی اور کی بیوی کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ ہاتھ ملایا, کیونکہ ایک تو ورٹیکس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سلمہ نے کسی اور کے ساتھ ہاتھ کسی اور ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو پھر اسلم نے ملایا ہے. یہ یقیناً ہوگا. یہ یقیناً ہوگا. یہ کومل یقیناً کیوں ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم سلمہ کو ان میں سے کوئی بھی ورٹیکس سلیکٹ کر کے ڈیفینیٹ کر دیں تو اسلم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ڈیفینیٹلی دونوں کلرڈ ورٹیسز سے ہاتھ ملایا. تو ناظرین اس طرح سے ہم اس پزل کو سالو کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. اب یہ ایک تھوڑا سا مختلف پزل ہے, اسی سے ملتا جلتا ہے. اس میں نمبرز ہم نے چینج کر دیے ہیں. یہ اب آپ دیکھیے گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. میں اس کو پوری طرح سالو نہیں کروں گا. وہی کنڈیشنز ہیں, بس نمبرز مختلف ہیں. جو سلپس نکلی ہیں ان کے جیب سے اسلم کی, جب وہ دیکھتا ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ 5 4 4 3 3 اور 2 یہ ان کے پاس نمبرز نکلے ہیں. اور اب آپ دیکھنا چاہیں گے کہ سلمہ کدھر ہیں اور اسلم کدھر ہیں, اور یہ سارے سوالوں کے جواب آپ دینے کی کوشش کیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پرابلم بڑا ایکسائٹنگ لگے گا, اور آپ اس کو گراف کے ذریعے سے کوشش کریں حل کرنے کی, یا گراف بنائے بغیر کوشش کریں حل کرنے کی, کہ کس طریقے سے آپ اس پرابلم کو سالو. اس میں کافی فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. اچھا, اب ناظرین یہ وہی گراف ہے جو ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا. اب ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ سلمہ اور اسلم کے گھر وہ جو 3 کپلز آئے تھے وہ اب بیٹھ گئے ہیں, اور اب ڈنر سرو ہونے والا ہے. اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ یہ ایک مختلف سا پزل بن گیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم میز کے اوپر ان کو بٹھانے کی کوشش کریں, اور اس طریقے سے بٹھانے کی کوشش کریں. یہ آپ پرابلم بھی فیس کرتے ہوں گے جب آپ کی پارٹیز میں لوگ آتے ہوں, کہ جو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ نیبرز ہوں ایک دوسرے کے. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک راؤنڈ ٹیبل ہے ڈنر کے لیے, اور لوگوں کو آپ اس طرح بٹھا رہے ہیں کہ آپ کے لیفٹ پر بھی اور آپ کے رائٹ پر بھی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو جانتا ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کو جانتا ہے؟
یا آپ اس کو جانتے ہیں کہ آپ کے درمیان ایج ہوگی. تو یہ جو گراف آپ کے سامنے بنا ہوا ہے یہ ایک طرح کا یہ وہی گراف ہے جو ہاتھ ملانے کا ہے, اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہاتھ انہی لوگوں نے ملائے ہوں گے آپس میں جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے. تو اس صورت حال میں جن لوگوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کے میز پر اسلم اور سلمہ کی ڈنر ٹیبل پہ اس طرح سے بٹھائیں گول میز کے اوپر کہ وہ جو نیبرز ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں. تو اب آپ سوچنے کی کوشش کریں اس پرابلم کو آپ کس طرح سے سالو کریں گے. ہم اس کو ایگزیکٹلی سالو نہیں کریں گے اس ایپیسوڈ کے اندر, ہم صرف آپ کو یہ ایک پزل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یا صرف آپ کو کیا خیال آتا ہے اس طرح کے پرابلم کو سالو, مطلب میں اگر گراف تھیوری کا کوئی پرابلم آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ پرابلم انفیکٹ یہی پرابلم ہے یا یہ پرابلم, تو وہ تو اور بات ہو جائے گی نا. لیکن آپ بیسیکلی گراف تھیوری سے ہٹ کے اگر سوچیں اس کو, تو آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے میں اگر کامن سینس سے شروع کروں اس کو سالو کرنا, تو میں کہوں گا کہ جو شخص سب سے کم لوگوں کو جانتا ہے پہلے ان کو ارینج کر دیں. ایسے سم ون نوز اونلی ون ادر پرسن, پہلے ان کو سائڈ بائی سائڈ کر دیں, اس کے بعد اس طرح کر کے انکریزنگ نمبر پہ جائیں. تو یاسر آپ پھر ایک الگورتھم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہم اس وقت یہ کام نہیں کریں گے اس لیے کہ الگورتھمز ابھی ہم نے نہیں پڑھے. ہم صرف ناظرین کو یہ شو کریں گے کہ یہ ایک بڑا مزیدار پزل ہے, اور گراف تھیوری کی ٹرمز میں ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں ہیملٹونین پاتھ کے ذریعے یا ہیملٹونین سائیکل کے ذریعے, جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ بھی ایک پزل ہے جس کو گراف تھیوری کی ٹرمز میں ہم سالو کر سکتے ہیں. جو مزیدار بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک بالکل نئی طرح کا پزل تھا, اور اس کو ایک اور طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ سلمہ اور اسلم کے ڈنر میں جو لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے, جنہوں نے اپنے ہاتھ ملائے, بجائے اس کی کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, آپ ان لوگوں کو ساتھ بٹھائیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, تاکہ موٹیویشن یہ ہوگی کہ جو لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے وہ ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیں. تو اب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر فرض کریں پہلا پرابلم آپ نے کسی طریقے سے سالو کر لیا. پہلا پرابلم یہ تھا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے ان لوگوں کو آپ نے کوئی آپ کے پاس ایسا طریقہ آ گیا, وہ طریقہ کیا تھا وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن ایک طریقہ آپ کے پاس آ گیا, گراف تھیوری کے ذریعے آ گیا, یا آپ نے تمام پاسبلٹیز نکال کے کامن سینس کے ذریعے ایک طریقہ نکال لیا. اگر وہ طریقہ آپ کے پاس ہے, اور اب میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تو آپ الٹا کر دیں کہ جو لوگ جانتے تھے ان کو ساتھ ضروری نہیں کہ بٹھائیں, جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ بڑے ضروری ہیں کہ وہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. تو اب آپ پہلے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے یہ نیا پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہمارا اسٹائل ہے کہ ہم ایک سمپل سا ایک سالو کر لیتے ہیں پرابلم کو ایک طریقے سے, اور اس الگورتھم کو پھر ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ایک نئے سرے سے ایک الگورتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں اور نئے سرے سے پرابلم کو سوچنے کی کوشش کریں, ہم کچھ کریں گراف کے اوپر. کیا کریں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ہم کچھ کریں گراف کے اوپر, ایسی حرکت کریں گراف کے اوپر کہ جو آپ کا پہلا طریقہ تھا ان کو راؤنڈ ٹیبل پہ بٹھانے کا, کہ جو لوگ جانتے تھے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں, کہ وہ طریقہ استعمال ہو جائے اس پرابلم کو سالو کرنے کا جس پرابلم میں جو لوگ نہیں جانتے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. تو ان سینس یعنی کہ آپ اپوزٹ فائنڈ کر رہے ہیں. آئی تھنک ہم گراف کے کمپلیمنٹ کی بات کریں کہ اگر ہم اس گراف کا کمپلیمنٹ لے لیں اور پچھلا الگوریدم لگائیں تو ہمیں اس کیس میں صحیح آنسر وہ دے دے گا. تو ناظرین اب آپ نے دیکھا ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ایک نئی ڈیفینیشن کرنے کی, ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرانے کی, اور وہ کانسیپٹ ہے کمپلیمنٹ آف اے گراف, کمپلیمنٹ آف این انڈائریکٹڈ گراف. کمپلیمنٹ آف این انڈائریکٹڈ گراف کیا ہوگا کہ اگر اوریجنل گراف جی ہے ہمارا, اس کا ہم کمپلیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو اگر اوریجنل گراف میں کوئی ایج ہے دو ورٹیسز کے درمیان, تو اب کمپلیمنٹ میں وہ ایج نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کوئی ایج نہیں ہے اوریجنل گراف میں تو وہاں پر ایک ایج ہونی چاہیے کمپلیمنٹ گراف میں. تو اب ناظرین آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم نے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو بٹھائیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے میز کے اوپر. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بٹھائیں میز کے اوپر جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے. تو کومل نے یہ کہا ہے, اور اب آپ اس کو اپریشیٹ کرنے, اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ گراف کا کمپلیمنٹ لے لیں. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کمپلیمنٹ کو. یہ آپ کا اگزامپل لے کے اگر میں چلوں کہ سپوز کچھ یہ لوگ جو ہیں ہر ایک کو جانتا ہے, تو پھر یعنی کہ کمپلیمنٹ ہوگا کہ
ग्राफ में कोई एजेस है ही नहीं, इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि कोई एजेस है ही नहीं. बिल्कुल सही आपकी बात, राइट, समझ आ गया. और इसका मतलब ये भी होगा कि अगर कोई बंदा भी किसी को नहीं जानता तो उसका कॉम्प्लीमेंट एक कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ होगा. और नाजरीन, ये अगर आप यासिर की इसी बात को आगे बढ़ाएं तो ये आप देखिए कि एक वही हमने ग्राफ आपको जो पहले दिखाया था वही दोबारा दिखा रहे हैं आपको ग्राफ में. इसका डिग्री सीक्वेंस आपको याद होगा, वही हाथ मिलाने वाला ये ग्राफ आपको काफ़ी याद हो गया होगा. इसका डिग्री सीक्वेंस है 6, 5, 4, 3, ये सलमा और असलम थे, 2, 1, 0. और अब हमने यही ग्राफ दोबारा से आपको राइट साइड पे ड्रॉ किया हुआ है, और जो इसकी पुरानी एजेस थी उनको येलो से या ब्राउन से शो किया हुआ है, और जो कॉम्प्लीमेंट की एजेस हैं उनको हमने ब्लू से शो किया हुआ है. तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पर ए और बी के दरमियान एज नहीं थी, इसलिए कि हस्बैंड एंड वाइफ तो हाथ नहीं मिला रहे थे ना, तो वहाँ पर अब एक एज आ गई है. और यहाँ पर बी और सी के दरमियान एक एज थी, तो वहाँ पर बी और सी के दरमियान ब्लू एज नहीं है. तो अब आप देखें कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और कॉम्प्लीमेंट का जो डिग्री सीक्वेंस होगा वो क्या होगा. इसी डायग्राम को अगर हम दूसरी डायग्राम में इसमें देखने की कोशिश करें तो अब आप देखें कि अगर एक ग्राफ का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और इन दोनों ग्राफ्स को आप ऐड कर दें, यूनियन बना लें उनका, तो आपके पास कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ आ जाता है. तो ये कितना मज़ेदार एक सिमेट्री आपको इसमें नज़र आ रही है. आप देखें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा. इसका मतलब ये है कि अगर किसी ग्राफ जी में कोई एज है ए और बी के दरमियान, तो कॉम्प्लीमेंट में वहाँ एज नहीं होगी, और अगर यहाँ एज नहीं है तो वहाँ एज ज़रूर होगी. नाज़रीन, आगे चलते हैं. अब डिग्री सीक्वेंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया. इसमें एक चीज़ जो हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना चाहेंगे, आज के एपिसोड में कुछ थोड़ा बहुत हम करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. हम ये बात करेंगे कि कुछ डिग्री सीक्वेंसेस ग्राफिकल होते हैं, उनका ग्राफ बनाया जा सकता है. जब हम कहते हैं ग्राफिकल होते हैं, इसका मतलब ये कि उनका ग्राफ बनाया जा सकता है, और वो आपको बना के दिखाना पड़ेगा. कुछ डिग्री सीक्वेंसेस जो हैं वो ग्राफिकल नहीं होते, और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इनका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता. तो अब सवाल यह है कि व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए डिग्री सीक्वेंस टू बी ग्राफिकल. फॉर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है कि इसमें 4, 3, 3, 2, 1 एक ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं है. ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस डिग्री सीक्वेंस का सम ऑड आ रहा है. जी, तो ये एक वजह थी कि इसमें ये ग्राफिकल नहीं हो सकता. तो नाज़रीन, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं किसी डिग्री सीक्वेंस के ग्राफिकल होने के लिए. लेकिन ये डिस्कस करने से पहले आपको एक और छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा जिसको हम टच करेंगे आज. वो है ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म का. अब आप ये देखिए कि यहाँ मैं आपको 4 ग्राफ्स दिखा रहा हूँ. इसको नाज़रीन ज़रा गौर से आप देखने की कोशिश कीजिए. ये चारों अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हैं, और चारों में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनकी तादाद बराबर है. 4 वर्टिसेस हैं तमाम ग्राफ्स के अंदर. इसमें से कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जिनको हम इक्वल ग्राफ्स कहते हैं, कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जो इक्वल नहीं हैं लेकिन आइसोमॉर्फिक हैं, और कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जो ना इक्वल हैं और ना ही आइसोमॉर्फिक हैं. तो ये नाज़रीन एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जो आपको महसूस करना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा. हमारा जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डिग्री सीक्वेंस के लिए ग्राफिकल होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं, वो समझने के लिए उसकी तरफ जाने से पहले हमें ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी. तो नाज़रीन, दोबारा से आप ये ग्राफ आपके सामने है. इसमें इस ग्राफ को मैंने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर दिया है, और आप ये जानते हैं कि जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है ग्राफ का, उसकी शक्ल तो आप देख सकते हैं, हम उसको विजुअली देख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी कंप्यूटर के अंदर या किसी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, तो फिर उसकी शक्ल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितना कि उसकी रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होगी, और वो मैट्रिक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो ये मैट्रिक्स आप देखें, इसमें मैंने 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स हैं कॉलम्स के और रोज के, उनको 1, 2, 3, 4 रखा है. उसमें मैंने U1, U2, U3 या U4 नहीं कहा, इसलिए कि वो U या V या कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर्स इंपॉर्टेंट. अब इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपके सामने, ये चूंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि इसके डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे ये सिमेट्रिकल होगा, जो कि ये है. आप इसको वेरीफाई कर लें कि जो भी एज किसी वर्टेक्स U1 या U2 के दरमियान अगर कोई एज है तो वहाँ पर एक 1 होगा, डायगोनल के ऊपर भी होगा और डायगोनल के नीचे भी होगा. अब आप देखें कि ये एक और ग्राफ है,
اس کا بھی ہم نے ایڈجسنسی میٹرکس بنایا ہے. یہ ایک تیسرا گراف ہے جس کا ایڈجسنسی میٹرکس ہم نے بنایا ہے, اور یہاں پر میں اب 3 مختلف گرافس کے ایڈجسنسی میٹرکس آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ جو پہلا گراف ہے, جو ٹاپ گراف ہے, اس کا ایڈجسنسی میٹرکس آپ کے سامنے ہے. جو مڈل گراف ہے اس کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو سب سے نیچے والا گراف ہے اس کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی آپ کے سامنے ہے. ان گرافس کو ہم ایکول کہیں گے کومل, جن کا ایڈجسنسی میٹرکس برابر ہوگا, بالکل ایگزیکٹلی, جن کا ایڈجسنسی میٹرکس بالکل 1 to 1 برابر ہوگا. کہ اگر آپ کا وہاں پہ 1 ہے, کسی اسکوئر کے اندر اگر 1 ہے تو دوسرے میٹرکس کے اندر بھی 1 ہونا چاہیے. اگر خالی جگہ ہے, یا خالی جگہ کا مطلب وہاں پہ ایج نہیں ہے یا 0 ہے, تو وہاں پر بھی خالی جگہ ہونی چاہیے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو ٹاپ گراف ہے جس میں U1, U2, U3 اور U4 ہم کہہ رہے ہیں, وہ گراف, اس کا ایڈجسنسی میٹرکس آپ دیکھیں ذرا غور سے. اور جو باٹم گراف ہے جو بلو کے اندر ڈرا کیا ہوا ہے, جس میں ہم Z1, Z2, Z3 اور Z4 کہہ رہے ہیں, ان دونوں کا جو ایڈجسنسی میٹرکس ہے وہ ایگزیکٹلی برابر ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ 2 گراف جو ہیں وہ ایکول گرافس ہیں. اچھا, یہ جو مڈل والا گراف ہے, آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہو کہ شکل تو اس کی بھی کافی ملتی جلتی ہے, لیکن اس کا ایڈجسنسی میٹرکس بہت مختلف ہے ان سے. تو اب شکل پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ شکل تو اس سے بالکل ملتی جلتی ہے, لیکن اگر آپ میٹرکس پہ جائیں, اگر آپ کمپیوٹر سے پوچھیں, کمپیوٹر نے تو ان کو ایڈجسنسی میٹرسز کی فارم میں سٹور کر کے رکھا ہوا ہوگا, اس کے لیے شکل دیکھنا ممکن نہیں ہے. تو وہ تو یہ کہے گا کہ یہ تو مختلف گرافس ہیں. تو یہ مڈل گراف جو ہے یہ ایکول گراف نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ آئسومورفک گراف ہو. تو ناظرین پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئسومورفک گراف کیا ہوتے ہیں. ایکول گرافس تو ہم نے ڈسکس کر لیے, آئسومورفک گراف کیا ہوتے ہیں اور نان آئسومورفک گراف کیا ہوتے ہیں, یہ ہم ڈسکس کریں گے, ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹائم. آپ چیپٹر 3 اپنی کتاب سے شروع کر دیجیے گا. جو اس میں پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. جو ہم نے پزلز آپ کو انسالو پزلز آپ کے سامنے رکھے تھے ان کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا آپ گرافس کے ذریعے, آپ کو ضروری ہے کہ آپ گرافس کو ڈرا کریں پھر آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں. ایک سٹیج آپ کو محسوس ہوگا, ایسی آتی ہے جب آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے, جب یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو گراف ڈرا کیے بغیر سالو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا گراف ڈرا کریں اور اس کو فارملی سالو کرنے کی کوشش کریں. ناظرین ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف پرابلمس کو, چاہے وہ پزلس کی فارم میں ہوں, چاہے وہ سائنس پرابلمس ہوں, چاہے وہ انجینئرنگ پرابلمس ہوں, آپ کسی طریقے سے گرافس کی ٹرمز میں سوچنے کی کوشش کریں, ویژولائز کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ویژولائزیشن کی پاور ہے یہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو گراف تھیوری اینڈ الگورتھمز کا یہ کورس بڑا ایکسائٹنگ کورس آپ کے لیے بن جائے گا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.